معزز سامعین کرام، ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ حدیث پاک میں اور بزرگان دین کے خطبات میں اور ان کی تحریرات اور کتابوں میں زیادہ تر جو یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ شوہر بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، اس کی کمزوریوں کو اور اس کی بھول کو، اس کی خطاؤں کو درگزر کرے۔ وجہ یہ بات سمجھ میں آئی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں پر بے مظالم لوگ ڈھایا کے ظلم کیا کرتے تھے، تشدد کیا کرتے تھے۔ اس لیے علاج بھی ضد کے طور پر، یعنی علاج جو کیا جاتا ہے ضد سے کیا جاتا ہے، مخالف چیز سے کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ زمین سے اگا ہوا طبقہ تھا، نہ آسمان سے ٹپکا ہوا طبقہ، وہ اسی دنیا کے باشندے تھے، وہ وہی مزاج رکھا کرتے تھے جو اہل عرب کا تھا۔ ان کے مزاج میں موروثی طور پر وہ عادتیں اور وہ فطرتوں کا آنا ضروری تھا جو ان کے خاندان اور آبا اور اجداد کے اندر وہ فطرتیں تھیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، تاکید فرمائی کہ مرد عورت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے۔ سمجھایا وہ ٹیڑھی پتلی ہے، ٹیڑھی پتلی سے اس کی پیدائش ہے، اور انسان کی پتلی کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اس کا حسن اور اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی ٹیڑھے رہنے میں ہے۔ اگر اس کو سیدھا کیا جائے گا تو پتلی ٹوٹ جائے گی اور انسان کی بناوٹ میں فرق آ جائے گا۔ تو آپ نے سمجھایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کو اس کے ٹیڑھے رہنے میں، اس کے ناز کرنے میں، اس کے نخرے کرنے میں، اس کی شرارتوں کے کرنے میں مزہ ہے۔ اس کو اسی حد تک برداشت کرو جہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ہمارے اولیاء اللہ میں، ہمارے بزرگان دین میں ایک عظیم الشان بزرگ ہیں۔ بعضوں کی طبیعت میں نفاست بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، پاکی اور طہارت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کپڑے پہنیں گے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت میں نفاست نہیں ہوتی، گندگی پر گندگی، میلے پر میل چڑھا ہوا رہتا ہے، کپڑے پر احساس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے گھر سلیقے سے سجے ہوئے رہتے ہیں۔ اب اگر گھڑی کچھ ٹیڑھی ہو گئی، کیلنڈر کچھ ٹیڑھا ہو گیا، بسترے کے اندر کمبل وغیرہ گھڑی کی ہوئی نہیں ہے تو آدمی کے طبیعت میں، مزاج میں فرق آنے لگتا ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ انسان جس ماحول میں پلتا ہے، جس تہذیب میں، جس معاشرت میں وہ پروان چڑھتا ہے، اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑی نفیس طبیعت کے تھے۔ آپ کے کمرے کے اندر مٹکا رکھا ہوا تھا پانی پینے کا۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ کوئی آدمی پانی پینے کے برتن کو منہ کو کھلا نہ چھوڑے، شیطان اس میں استنجا کر دیتا ہے، شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ کسی چیز سے ڈھک کر رکھتے ہیں، وہ جس چیز سے، جس برتن سے ڈھکتے ہیں وہ ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، حضرت کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھیے کہ کمرے کی کوئی چیز ٹیڑھی تو نہیں ہو گئی۔ آپ دیکھتے نہیں تھے کہ دیکھ کر سر میں درد آنے لگے، انجانے میں کسی چیز کو ٹیڑھا کر دیا جاتا تو آپ کی طبیعت میں وہ تقدر پیدا ہوتا، مزاج میں وہ فرق پیدا ہوتا کہ آپ کے سر میں شدید درد ہونے لگتا۔ آپ کے مریدین پہچان لیتے، جس طرح صحیح کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے۔ لیکن آپ کی جو بیگم صاحبہ تھی، آپ کی جو بیوی تھی، وہ ایک بوڑھ قسم کی عورت، بد زبان،
طبیعت میں نفاست جتنی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں تھی، اس کے بالکل مخالف گندے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، گھر کو طریقے سے نہیں رکھنا. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے کمرے کے مٹکے کے اوپر کا برتن ٹیڑھا ہونے پر سر کا درد ہونے لگے، جس بیوی کے ساتھ رہنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، اور زندگی کی گاڑی کا جو بیوی ایک پہیا ہے، ایک حصہ ہے، اس کے اندر یہ کوڑ پن آ جائے، اس کے اندر یہ بدطریقی آ جائے، اس کے اندر یہ بدمزاجی آ جائے، تو طبیعت میں کتنا تقدر نہیں پیدا ہوتا ہوگا. حضرت طلاق نہیں دیا کرتے تھے. حضرت کے مریدین نے، شاگردوں نے حضرت سے فرمایا، حضرت آپ کی طبیعت میں حد درجہ نفاست ہے اور طہارت ہے، آپ کیوں نہیں طلاق دے دیتے؟ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ فوہر بھی ہے، بد سلیقہ بھی ہے، اسے جینے کا رنگ ڈھنگ بھی معلوم نہیں، لیکن اس کی ایک خوبی پر میں ماں مٹا کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر مجھے بادشاہ پکڑ کر لے جا کر قید میں ڈال دے، پولیس مجھے عمر قید کی سزا کا لگوا دے، تو میری بیوی کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ میرے آنے کا انتظار کرے گی، پر دوسری شادی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی. اس کی اس خوبی پر میں مر مٹتا ہوں. اصل میں یہ عمل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، جس میں فرمایا گیا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے اندر کوئی خرابی دیکھیں اور کوئی بدسلوکی دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی تو ہوگی، اس کے اندر کوئی کمال بھی تو ہوگا. اس کمال کی طرف آپ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس خوبی کی طرف آپ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کی بیوی بڑی بدچلن تھی، شوہر کو ستانے والی تھی. مریدوں نے پیشکش کی کہ حضرت ہمارے گھر میں لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، آپ اس کو طلاق دے دیں اور ان میں سے کسی لڑکی سے نکاح کر لیں، کسی بہن سے نکاح کر لیں. لیکن حضرت ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک مرتبہ جب اصرار کیا گیا اور دباؤ ڈالا گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، کیوں میرے جنت میں جانے کے لیے تم رکاوٹ بنتے ہو؟ جب کبھی وہ تکلیف دیتی ہے میں صبر کرتا ہوں، اور جیسے جیسے میں صبر کرتا ہوں اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں. تو یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ ہمارے اولیاء کرام کی زندگیوں کے اندر یہ باتیں تھی کہ گھر کی معاشرت کو سنبھالنے کے لیے، زندگی کے ان دو پہیوں کو شوہر اور بیوی کے سنبھالنے کے لیے اور اس گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دیا کرتے تھے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس زمانے کے مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ عورتوں پر تشدد کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، زیادتی کیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز موروثی طور پر ان کے اندر وہ آ جائے، اس لیے آپ نے حسن سلوک کی تاکید کی. اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نرم رویہ اختیار کیا ہے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا تعاون کیا ہے اور ان کی دل بستگی کے سامان کو آپ نے اپنایا ہے. حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے اندر آپس میں ایک مرتبہ چکمک ہو جاتی ہے. ازواج مطہرات عام عورتوں ہی کی طرح ہیں، مزاج رکھتی ہیں اپنے آپ میں. اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کیا، اللہ نے ان کے جسموں کو پاک کیا، اللہ نے کروڑوں کروڑوں عورتوں میں سے ان کو چن لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے. لیکن وہ چیز جو عورتوں کی فطرت میں اور ان کے مزاج میں ہوا کرتی ہے، یہ مزاج تو ازواج مطہرات کا بھی تھا. ازواج مطہرات سوتن ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے اس بات کی کوشش کیا کرتی تھی کہ ہر بیوی تمام بیویوں سے زیادہ آگے بڑھ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قریب ہو جائے. اور ایسا سوچنا کوئی بری بات نہیں اور اس پر عمل کرنا کوئی خرابی نہیں. ازواج مطہرات میں یہ جذبہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زیادہ قریب ہو جائے، آپ مجھے زیادہ چاہنے لگے. ایک مرتبہ کسی اور کی باری تھی اور ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حلوہ پک کر آ گیا اور دو ازواج مطہرات کے اندر لیپا پوتی ہو رہی ہے. وہ حلوہ ان کے منہ پر ڈال رہی ہیں، وہ حلوہ ان کے منہ پر ڈال رہی ہیں، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرنے دے رہے ہیں. کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کہ آپ کے پاس جبریل امین آیا کرتے ہیں. کہا آپ معراج کے اندر پورے نبیوں کی امامت فرماتے ہیں،
پورے رسولوں کی امامت فرماتے ہیں. کہا جبریل امین آپ کے ہم سفر ہو کر ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے آگے جبرائیل ایک قدم نہیں رکھ سکتا, یہ آپ کا مقام ہے, آپ جائیے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, جبرائیل کا ایک قدم آگے بڑھے گا, اس کے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. کہاں یہ مقام, کہاں ازواج مطہرات کی آپس کی چکمک کو, ان کی لڑائیوں کو, ان کی الجھنوں کو برداشت کرنا. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سامنے کون سا مزاج بنایا ہوگا کہ ازواج مطہرات سے ایک مرتبہ ہڑتال ہی کر دی. آپ نے مطالبہ کیا, میمورنڈم کیا کہ سارے مدینے کے یتیموں کو, غریبوں کو, فقیروں کو ہاتھ بھر بھر کر آپ لٹاتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں. اور ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے, ایک مرتبہ چولہا جلنے کے بعد ہفتے گزر جاتے ہیں اور کبھی مہینے گزر جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, 3 چاند میں دیکھ لیتی اور محمد کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی. 3 چاند کا مطلب 2 مہینے, ایک چاند سے ایک چاند, 1 مہینہ, پھر اس سے اور ایک چاند, 2 مہینے کے درمیان فرماتی ہیں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے سے زمین منور ہو گئی, آسمان روشن ہو گیا اور ذرہ ذرہ چمکنے لگا, وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے اور دنیا سے رخصت ہو گئے, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجے مطہرہ جو آپ کی تھی, آپ کے دولت کدے میں, آپ کے حجرے میں, آپ کے کمرے میں آپ کے جسد مبارک کو رکھا گیا. حضرات صحابہ کرام آپ کا دیدار کرنے کے لیے قطاریں لگائے ہوئے تھے, دن میں آیا کرتے تھے, رات میں آیا کرتے تھے. رات میں آنے والے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ نہیں پاتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھنے کے لیے, چراغ کیوں نہیں جلا دیتی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر ارشاد فرماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا, میرے شوہر, میرے سرتاج جب دنیا سے رخصت ہوئے, چراغ تو دیا تھا, اس چراغ کے لیے آپ نے تیل کو نہیں دیا تھا. ازواج مطہرات نے میمورنڈم پیش کیا, ہمیں یومیہ خرچہ دیا جائے, ہمیں ماہانہ خرچہ دیا جائے, ہمیں اناج دیا جائے, ہمیں غلہ دیا جائے. مجاز تھا عورتوں کے لیے, یہ حق تھا بیوی کے لیے کہ اپنے شوہر سے روپیہ مانگتی, اپنے شوہر سے پیسہ مانگتی, نام نقصہ طلب کرتی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مقام کہ جس مقام پر جبرائیل امین کے قدم رکھنے سے پیر جل سکتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ مقام اتنا عالی کہ آپ کے سامنے ایک سم سے نازک, ایک مہینے کے اندر ہفتہ بھر نمازوں کو چھوڑنے والی, آدھا دین والی, آدھی عقل والی, آپ نے کیا مزاج بنایا ہوگا کہ آپ کے سامنے میمورنڈم رکھا, آپ کے سامنے ہڑتال کی, آپ کے سامنے درخواستیں دی, آپ کے سامنے نان و نفقہ کا مطالبہ کیا. کتنے نرم پڑے ہوں گے, سب ازواج مطہرات نے آپ کے سامنے درخواست کی ہوگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان درخواستوں کو دیکھتے, ان باتوں کو سنتے, مسکراتے اور خاموش رہ جاتے. آخر کار کئی دن گزر گئے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ کی. فرمایا حفصہ ادھر آؤ, کیا بات ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہم تمام سوکنوں نے مل کر احتجاج کیا ہے, ہم نے جو ہے آپ کے لیے میمورنڈم پیش کر دیا ہے, ہمیں یومیہ نفقہ دیا جائے, ہمیں یومیہ خرچہ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے آتا ہے کہ میں نے اپنی صاحبزادی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اس لیے دیا تھا کہ آخرت کا سامان بن جائے, اللہ کی رضا مل جائے اور جنت کی چابی مل جائے. ایک تھپڑ کس کر مارا اپنی صاحبزادی کو کہ اپنے شوہر کا دل دکھاتے ہوئے تجھے شرم تو نہیں آتی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کے بیٹی کے تھپڑ مارتے ہوئے اس منظر کو دیکھ لیا. آپ نے فرمایا, عمر آپ نے کیوں مارا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی بے باک ہو گئی کہ آپ کے سامنے زبان کھولنے لگی, یہ اپنا مقام بھول گئی, یہ اپنا مرتبہ بھول گئی. ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, ان کو قتل کیا جاتا تھا, ان کو شرابوں میں نہلا کر درندوں کی طرح ان کی عزتوں کو لوٹا جاتا تھا, ان کی عزت اور عصمت کی چادر کو تار تار کیا جاتا تھا. آج صافیت کوثر کے سامنے
شافی محشر کے سامنے، سید المرسلین کے سامنے، سید الانبیاء کے سامنے آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے کیا یہ زبان کھولنے پر آ گئی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو، ان کا حق ہے وہ اپنے شوہر سے جو چاہے سلوک کرے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان سے آیتیں لے کر تشریف لے آئے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے ارشاد فرما دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آپ ازواج مطہرات کو کہہ دیں تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا راستہ ہے، یہ راستہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا راستہ ہے، اور یہ گھرانہ چولہے نہ جلنے کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ فقر و فاقے کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ صبر اور آزمائش کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ تکلیفوں مصیبتوں آزمائشوں کے پہاڑوں کے پھیلانے کا گھرانہ ہے۔ نہیں، تمہیں دنیاوی زیب و زینت چاہیے، تمہیں مال و متاع چاہیے، تمہیں قیمتی ساڑیاں چاہیے، تمہیں قیمتی کوٹے چاہیے، بنگلے چاہیے، تو کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ضرورت نہیں، آپ کے حرم پاک کی ضرورت نہیں، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دو راستے تمہارے سامنے ہیں۔ حضرات ازواج مطہرات نے ایک زوج مطہرہ بھی ایسی نہیں تھی کہ اس آیت شریفہ کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو نان و نفع طلب کیا ہو، یا تو آپ کے حرم مقدس کو چھوڑ کر دنیا کے راستے کو اپنایا ہو۔ بہرحال مجھے یاد کرنا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عالی اتنا اونچا ہونے کے باوجود آپ نے اتنا نرم رویہ اختیار کیا کہ ازواج مطہرات، عورت جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، جس کو کمزور کہا جاتا ہے، جس کو آدھی عقل والا کہا جاتا ہے، جس کو آدھا دین والا کہا جاتا ہے، آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احتجاج کرنے کی، نان و نفع طلب کرنے کی، مطالبات کو سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہوئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے نیچے آئے، نرم رویہ اختیار کیا۔ جیسے کوئی باپ ایک اپنا گود کے بچے سے جب بات کرتا ہے تتلا کر بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ ہتلا ہو گیا یا تتلا کر بات کر رہا ہے، بچے کی رہنمائی کے لیے، بچے کو سمجھانے کے لیے باپ اپنے مقام سے ہٹ کر نیچے مقام میں آ کر بچے کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، آپ کا مقام آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، پھر آپ اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں کہ آپ گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور اپنے نوازے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھ پر سوار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مارتے ہیں، اے گھوڑے اور تیز چل اور تیز چل۔ آپ تصور کیجئے بیت المقدس کے اندر آپ کی ابتدا میں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بیت المقدس میں آپ کی ابتدا میں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو ذات گرامی ہے کہ نبیوں نے کہا ہماری نبوت لے لیں، ہماری رسالت لے لیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیں۔ نبیوں نے اپنی نبوت کی قربانی دینی چاہیے، رسولوں نے اپنی رسالت کی قربانی دینی چاہیے۔ ملک الموت فرشتہ آپ کے سامنے کپ کپاتا تھا، آپ کے سامنے ڈرا کرتا تھا، جنت کے دروازے آپ کے لیے استقبال کرتے ہیں، آپ کے لیے استقبال کرتا ہے، حوض کوثر آپ کے لیے استقبال کرتا ہے، لواء الحمد آپ کے لیے تڑپتا ہے، جنت کی حوریں آپ کے لیے بےتاب ہیں۔ کہاں یہ آپ کا مقام عالی کہ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ کہاں آپ اپنے نوازے کے لیے گھوڑا بن جانا اور حضرت حسین کہنا اے میرے گھوڑے تو کتنا کمزور ہے، آہستہ چلتا ہے، ذرا تیز پر چل۔ ایک صحابی اس منظر کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے حسین جو محمد کے کمر پر اور کچھ پر سوار ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین خوش نصیب نہیں، وہ پیٹ خوش نصیب ہے جس پر حسین سوار ہے۔ آپ نے کیا مزاج بنایا تھا بچوں کے سامنے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الفرح، خوشی کا دروازہ۔ اور حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنت کے دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنی بیویوں کو شریع دائرے کے اندر رکھ کر خوش کریں گے۔ وہ باپ اور وہ بڑے جو اپنے بچوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ پیش آئیں گے، کھیلیں گے، ہنسیں گے، ان کے ساتھ ٹھٹا
کریں گے؟ آپ نے کیا یہ بات ارشاد نہیں فرمائی؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کو دیکھ کر توقیر نہ کرے، عزت نہ کرے، جو چھوٹوں کو دیکھ کر جس کے دل میں پیار نہ آئے، جس کے دل میں سڑک نہ آئے، جس کے دل میں امنگ نہ آئے، جسے سینے سے دل لگانا نہ چاہے، جسے چومنے دل نہ چاہے، جسے پیار کرنے اور چاکلیٹ دلانے دل نہ چاہے، آپ نے فرمایا فلیس منا، اس کمینے کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ محمد کی امت میں ہے، وہ میرے امت سے نکل جائے۔ بچوں کو جو پیار نہیں کرتا، بڑوں کی جو عزت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نکل جائے۔ میری امت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اپنی امت سے نکال دیا۔ طائف کے اندر پتھر مارنے والوں کو اپنی امت میں آپ نے داخل کرنا چاہا، مکے کی گلیوں کے اندر کانٹا دکھانے والوں کو آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا، مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکالنے والوں کو لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کہہ کر آزادی کا پروانہ دے دیا، لیکن بچوں سے شفقت نہ کرنا اور بیوی سے محبت نہ کرنے والوں کو فرمایا کہ تجھے حق نہیں کہ امت محمدیہ میں تیرا شمار ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ باب الفرح ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنی بیویوں سے کھیل کریں گے، خوشی کریں گے، بچوں سے پیار کریں گے، بچوں سے شفقت کریں گے۔ بچوں کو دیکھ کر چڑچڑانا، بچوں کو دیکھ کر مارنا، بچوں کو دیکھ کر دور بھاگنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کی اور آپ کی امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ گھر کا ماحول اگر صحیح رہتا ہے، گھر کا ماحول اگر درست رہتا ہے، عبادتوں میں بھی، معاملات کے میں بھی، دوستوں سے تعلقات میں بھی، ہر چیز میں لذت، ہر چیز میں مزہ اور ہر چیز میں لطف۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے حتی الامکان اس بات کی کوشش کی کہ گھر کا ماحول بگڑنے نہ پائے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان خوش ہوتا ہے وہ گناہ کر کر کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کو ڈال کر، میاں بیوی کے اندر جدائی کو ڈال کر، میاں بیوی کے اندر اختلاف کو ڈال کر، میاں بیوی کے اندر خدا کی نوبت کو لا کر، طلاق کی نوبت کو لا کر، یہ شیطان کے نزدیک خوشی کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں بھی ایک حلال ایسا ہے جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، جس کو اللہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ طلاق ہے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پیار اور محبت سے جو لقمہ کھلاتا ہے اللہ صدقے کا ثواب رحمت فرماتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اپنے حیوانی تعلقات کو قائم فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فیہا، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر فرد یہ کام کیا کرتا ہے، یہودی اپنی بیوی سے ملتا ہے، عیسائی اپنی بیوی سے ملتا ہے، مشرک مشرکہ سے ملتا ہے، اگر ایک مسلمان اپنی بیوی سے ملے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ مسلمان اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر غیر کے پاس جاتا، حرام نہ ہوتا، حرام سے بچ کر حلال کو اپنایا، اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب رحمت کروا رہے ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، نبی بھی یہی چاہتے ہیں، صحابہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور یہ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں ہم لوگ تصویر کے ایک رخ کو دیکھ کر مبالغے کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج اس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ بیان آج اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے۔ یاد رکھیں کہ جہاں بہو کو ستانے کی بات آتی ہے اخباروں میں، یاد رکھیں جہاں عورت کو آگ لگانے کی بات آتی ہے، یاد رکھیں جہاں زہریلا انجیکشن دے کر مارنے کی، جہاں سولی پر لٹکانے کی، جہاں پانی اور کنویں کے اندر دھکیلنے کی بات آتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میاں بیوی کا اختلاف تھا۔ جہاں کہیں دیکھے دولت کی بات ہوگی، روپیے کی بات ہوگی، جو ہے وہاں لالچ کی بات ہوگی، جہیز کی بات ہوگی، لین دین کی بات ہوگی، کوئی اور جھگڑا ہوگا، لیکن یہ بات نہیں ہوگی کہ شوہر بیوی سے نفرت کرنے والا تھا، شوہر کے دل کے اندر اختلاف تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لم ترى للمتحابين مثل النکاح، اللہ نے شادی شدہ جوڑے میں جو محبت رکھی ہے کہیں اور ایسی محبت ہو ہی نہیں سکتی، نہ ماں باپ میں ہو سکتی ہے، نہ بھائی بہن میں ہو سکتی ہے، نہ استاد شاگرد میں ہو سکتی ہے، نہ پیر و مرشد کے اندر اور نہ مرید کے اندر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جب بنا دیا تو نہیں ہو سکتی۔ آج یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد عورت کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرے، کہنے سے زیادہ مرد کر رہا ہے، اور اتنا کر رہا ہے، اتنا کر رہا ہے کہ آج کے اکثر ترین مرد جوروں کی غلامی کی حد تک غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال چکے ہیں۔
اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے. اسی لیے میں نے ان روایتوں کو ذکر کیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے کیا تعلق تھا, ہمارے اکابرین کا بیویوں کے ساتھ کیا تعلق تھا, صحابہ کرام کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تعلق تھا. لوگ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر غلط فہمی کا شکار ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, صحابہ کرام نے یہ کیا, ہمارے اولیاء اللہ نے یہ کیا. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے کرنے میں کیا غلطی ہے؟ میں نے ایک بات کھل کر کہی ہے, میاں بیوی مادر ذات برہنہ ہو کر, جانور ہو کر, حیوان ہو کر, گھر کی چار دیواری کے اندر جو چاہے کر لیں, ننگا ناچ ناچ لیں, وہ اس کو جو ہے کاٹ لے, وہ اس کو کتے کی طرح قتل کر کھا لے, وہ اپنے آپ میں مر جائے. ایسی غلامی جس غلامی کی وجہ سے شوہر کے دل میں ماں کی نفرت پیدا ہو جائے, شوہر کے دل میں باپ کی نفرت پیدا ہو جائے, شوہر کے دل میں بہنوں کی نفرت پیدا ہو جائے, خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ گھر جو برسوں سے ایک سایہ تلے رحمت کا گھرانہ چل رہا تھا, بہو کے آنے کے بعد اور بیوی کے آنے کے بعد ایک چورو کا غلام ایک دیوار اٹھا دے, باپ کو کسی جو ہے اناث آشرم کے اندر داخل کر دے, ماں کو ودوا سمجھ کر, ماں کو ایک جانور سمجھ کر وقت پر تو روٹی کے ٹکڑے دے دے, تو روٹی کے نوالے دے دے. یقیناً آپ کو حق ہے کہ آپ مجنون بنے, یقیناً آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے لیلا کا حق ادا کریں, یقیناً آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے بیوی کے حقوق ادا کریں. لیکن ایسے غلام نہ بنے کہ جس غلامی کی وجہ سے لوگوں کے حقوق تلف ہونے لگے. کیا آج نہیں ہونے لگا کہ ایک بیٹا جو اپنے ماں کا وفادار تھا, اپنے باپ کا وفادار تھا, اپنے خاندان کی یتیموں کی غریبوں کی وہ جو ہے دیکھ بھالی کیا کرتا تھا, جورو کے سکھلانے پر, بیوی کے سکھلانے پر, اس کی غلامی میں آ کر, اس کی غلامی کے طاق کو گلے میں ڈال کر, محبت کا نام دے کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ دے کر آقا نے محبت کی تو آقا نے رشتوں کو توڑا تھا, صحابہ نے محبت کی تو صحابہ نے کسی کے حق کو طلب کیا تھا, مرزا مظہر جانے جانوں نے اپنی بیوی کی تکلیفوں کو برداشت کیا تو کیا بھائی کے حق کو دبایا تھا؟ کہ آج غلامی کی وجہ سے دوستوں کے حقوق کو نہیں دبایا جا رہا ہے, عورتوں کے اشارے پر, بیویوں کے اشارے پر مالوں کو خریدا نہیں جا رہا ہے, بیویوں کے اشارے پر بچوں کو کانوینٹوں کے اندر کا داخل نہیں کیا جا رہا ہے, بیویوں کے اشارے پر بچوں کی داڑھی نہیں بڑھائی جا رہی ہے, بیویوں کے اشارے پر کیا مرد سود نہیں لے رہا ہے, کیا رشوت نہیں لے رہا ہے. ایسی محبت پر لعنت, ایسی محبت پر خدا کی پھٹکار کہ جس غلامی کی وجہ سے جورو کی اللہ کی لعنت آنے لگے, اللہ کی پھٹکار آنے لگے. حق ہے آپ بنگلور کے واحد مجنون بن کر دکھائیں, آپ عاشق بن کر دکھائیں, آپ جورو کے غلام بن کر دکھائیں, لیکن ایسی جورو کے غلام نہیں کہ جس باپ نے آپ کی پرورش کے لیے سرے بازار رسوا ہوا تھا, سرے بازار ذلیل ہوا تھا, آپ کے لیے محنتیں کی تھی, آپ کے لیے مشقتیں کی تھی, جو ماں آپ کے بیمار ہونے پر راتوں رات گڑبا کرتی تھی, دل کا کرتی تھی, جورو کے غلامی میں آ کر اب یہ ماں ایک تو سے گڑیا نظر آنے لگی, یہ باپ ایک احمق نظر آنے لگا, ایک بے وقوف نظر آنے لگا. کیا آج کا شوہر اپنی بیوی کی غلامی میں اپنی بیوی کو یہ تاکید نہیں کر رہا ہے میرے ابا کا برا نہیں ماننا, اس کی عقل جو ہے جس کی آ گئی ہے. اگر وہ بے وقوف ہوتا مجھے انجینئر بناتا, اگر وہ بے وقوف ہوتا تجھے ڈاکٹر بناتا, اگر وہ بے وقوف ہوتا تجھے تاجر بناتا, اگر وہ بے وقوف ہوتا تیری شادی صحیح طریقے پر کرتا. آج وہ اس کی غلامی میں, جورو کی غلامی میں اس باپ کے تعلق سے غلط فہمیاں جورو کے دل کے اندر کون پیدا کر رہا ہے. رات کی تکیے کی کہانیاں کیا ہوتی ہے, یہ بازاروں میں ہاتھ ڈال کر, کمر میں کمر ڈال کر, موڈے میں موڈا ملا کر یہ کون سی باتیں کہی جا رہی ہیں. کیا قیمت باپ کی نہیں کی جا رہی ہے, کیا بہنوں کی برائی کی نہیں جا رہی ہے. جو بہنیں آم کا سہارا کی, جو بہنیں بھائی کو دیکھے بغیر دسترخوان کے اندر کھانا نہیں کھایا کرتی تھی, شادی کے بعد آخر وہ کون سا زہر پیدا ہو گیا, وہ کون سی جدائی پیدا ہو گئی کہ بھائی بہن کو دیکھ کر پیٹ پھیر لیتا ہے, بہن بھائی کو دیکھ کر پیٹ پھیر لیتی ہے. دونوں سلام کیے ہوئے, کلام کیے ہوئے, رشتے کو توڑے ہوئے برسوں ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 آدمیوں کی نماز اس کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں جاتی. ان میں سے ایک ایسے مرد کی نماز ہے جو مرد رشتوں کو توڑنے والا ہو, اور اس کی غلامی کا شوق تو پہل لے, تو آواز لے لے, تو جو ہے مڈل لے لے. میں جورو کا 1 نمبر کا غلام ہوں, لیکن باپ کے دل کو نہ دکھا, ماں کے دل کو نہ دکھا. کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے سامنے ماں کی موت کے دل کو نہ دکھا, کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے سامنے ماں کی موت کو مانتے ہیں, باپ کے جنازے کے اٹھنے کو مانتے ہیں, بھائیوں کے قتل کو مانتے ہیں, بھائیوں کی تباہی کو مانتے ہیں, بہنوں کی تباہی کو مانتے ہیں, خاندان کے ٹوٹنے کو مانتے ہیں. یہ جورو کا غلام ماں کی بددعا کو سن کر, باپ کے جنازے کے اٹھنے کی بددعا کو سن کر کیا خاموش نہیں رہ رہا ہے؟ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ایک جورو ہے کے چھلنے والی, خون کی نکالنے والی, پیٹ کے اندر ہلاکت رکھنے والی,
آنکھوں کے اندر بدبو رکھنے والی، ناک میں چھڑان رکھنے والی، کان سے پیٹ لہو بہانے والی، اس کے خاطر ماں کو تو نے گالی دے دی، ماں کے جنازے کی تمنا کر دی، باپ کے جنازے کی تمنا کر دی، علماء سے رشتہ توڑ لیا، صلحاء سے رشتہ توڑ لیا، خاندان کے اندر توڑ پیدا ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا ایسے خاندان کے توڑنے والے کی نماز ایک بارش اس کے سر سے اوپر نہیں جا سکتی۔ میرے بھائی حق ادا کرنا ہے لیکن غلام بن کر نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے لیکن ایسی محبت نہیں کی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک صحابی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ صحابی پست قد تھے، دعا کرو اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب کو یہ بتاتے ہم بیویوں کے سامنے جائیں، بھیڑیا بن کر جائیں، جانور بن کر جائیں، ڈاکو بن کر جائیں؟ نہیں، شریعت کی یہ تعلیم نہیں۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے ان میں سے ایک جملہ وہ ہے اگر آپ کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، آپ کے پاس سلور ہے، چاندی ہے، اس کو آپ لکھ کر اپنے گھر کے اندر کندا کیجیے، پتھر پر لکھ کر منعقد کر اپنے گھر میں لگائیے۔ اس کا خلاصہ انہوں نے یہ لکھا ہے مرد کے ہاتھ سونے کے ہونا چاہیے، مرد کے ہاتھ سونے کے خوب لٹائے، مرد نہ پلائے عورت کس سے کھائے گی، مرد نہ پلائے، مرد عائش نہ کروائے، مرد زندگی کی راحتیں نہ دے، وہ کیا اپنے باپ سے مانگے گی؟ اس نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی کو کلیمے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے اپنی جورو سے کلیمے کا مطلب سمجھے۔ تو انہوں نے کہا، مرید نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ جورو بھی سمجھائے گی، فصیلہ بن جائے گی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جب اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے تجھ کو قبول کر لیا تو باپ کو بھی ٹھکرا دیا، ماں کو بھی ٹھکرا دیا، خاندان کو بھی ٹھکرا دیا، ملک کو بھی ٹھکرا دیا، معاشرت کو بھی ٹھکرا دیا، تہذیب کو بھی ٹھکرا دیا، تمدن کو بھی ٹھکرا دیا، پہننے سہننے اوڑھنے کھانے پینے کے طریقے کو ٹھکرا دیا۔ پھر کہنے لگی مرد جہاں رہے وہاں میں رہوں گی، مرد جیسا رہے رکھے ویسا رہوں گی، مرد جو تھے وہ کھا لوں گی۔ تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کچھ سے محبت جو ہے عورت کا سبق آتے ہی کرو۔ یقیناً عورت کو دینا ہے سونے کے ہاتھ رکھیں آپ، لیکن فرمایا کہ سونے کے ہاتھ رکھنے والا اپنی آنکھ بزدل نہ بنائے، آنکھ شیر کی رکھے۔ جہاں سونے کے ہاتھ رکھتا ہے آنکھ شیر کی رکھیں، اس میں مرد کی مردانیت باقی رہے گی۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا رجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے اپنی عورت پر۔ اس کا مطلب نہیں مارے، ظلم کرے، تشدد کرے، مرد اپنی آنکھوں میں وہ روح رکھے، وہ جلال رکھے کہ عورت اگر اشارہ کرے سوتی ہوئی تو آنکھوں سے دیکھ کر تہجد کے لیے جاگ جائے، نماز کے لیے بیدار ہو جائے، بے پردہ نکلنا چاہے، ایک آنکھ گھور کر دیکھے تو دکھاؤ کو ڈالے، پردے کو اٹھالے کہ جی حضوری کرنے کی ضرورت نہیں، پاخانہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی بٹی جو ہے جدی اور بنیان اور چوری اور دھندے کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ مرد وہ ہے جو اپنے آنکھ شیر کے رکھے اور ہاتھ سونے کے رکھے، اتنا لٹائے کہ وہ یہ کہے کہ خدا جنت سے بھی یہی مرد دے، اور اتنا اپنے آنکھوں سے روک رکھے کہ کوئی اس کے حکم کے خلاف کبھی گھر کے اندر نہ رہ پائے۔ ایسی غلامی نہیں کہ جس کی غلامی کی وجہ سے مرد اپنی مردانیت کا سودا کر دے، اپنی ماں کی آبرو کا سودا کر دے، اپنے باپ کی عظمت کا سودا کر دے، اپنے بھائیوں سے دشمنی نہیں بتائیں گے آپ نہیں دیکھتے کہ شادی سے پہلے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، بہنوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، رویہ کیا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی محبت کیا کرتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت کی آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیویوں سے جو محبت کی قیامت تک کوئی شوہر اللہ کی قسم اپنی بیوی سے محبت نہیں کر سکتا۔ کیا کرے گا کوئی محبت؟ آپ کے سینے پر قرآن اترا کرتا تھا، آپ کے سینے پر اللہ اپنی تعلیمات کو القاء کیا کرتا تھا، حکمت کو القاء کیا کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں صحابی آئے کے رات پست تھے، مسئلہ پوچھ کر چلے گئے۔ اب یہ کم عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں بچپنا پن تھا، آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کر دیا کہ صحابی چھوٹے سچے تھے، محبت میں اندھے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے غلام جس کو کہتے ہیں وہ غلامی کا ایک ذرہ برابر اثر نہیں تھا۔ اگر ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رویہ اختیار نہ فرماتے۔ وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے شوہروں میں میں اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ جب مزاج شریعت کے خلاف بات آئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کا چہرے اندر غصے سے لال ہو گیا جیسے انار کے دانے لال ہوتے ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
جاتی، آپ کا غصہ نہیں دیکھا جاتا۔ بہترین عورت، بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خفگی کو دیکھ کر، شوہر کی ناراضگی کو دیکھ کر اس کی زندگی اس کے لیے جہنم بن جائے۔ کیا آپ کی بیویوں کی زندگی جہنم بنتی ہے جب آپ ان سے ٹیلی فون پر بات نہیں کرتے؟ کیا آپ کی بیویوں کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے جب آپ ان کے بسترے پر نہیں سوتے، آپ ان کے ساتھ کھاتے نہیں، آپ ان کے ساتھ سفر نہیں کرتے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا جذبہ دیا ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ اٹھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جان، میرے ماں باپ، میری آن اولاد، میری نسلیں آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ دیکھیے اگر غلامی ہوتی، محبت کے معنی غلامی کے ہوتے، آپ ناراض ہوتے، آپ جو ہے اس طریقے سے رویہ اپناتے۔ ہم عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ ان کو بلا کر معافی مانگنا پڑے گا، تم نے ابھی ابھی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس گناہ کرنے کو، اس گناہ کو اگر 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر کا پانی اس گناہ کی وجہ سے کڑوا ہو جائے گا۔ میرے بھائی محبت کرنا ہے، لیکن اس محبت کا مطلب اس کی غلامی نہیں کہ عورت جو چاہے کرے، غیروں کے ساتھ بات کرے، الیکٹریشین کے ساتھ بات کرے، سیلس مین کے ساتھ بات کرے، ترکاری والے کے ساتھ بات کرے، غیر محرموں سے مصافحہ کرے، غیر محرموں سے معانقہ کرے، مرد کے سامنے برے اور میلے کچیلے کام والی کی کپڑے کے طرح کپڑے پہن کر رہے، اور اخیار کی محفل میں جائے، برتھ ڈے کی محفل میں جائے، شادی کی محفل میں جائے، ایک معشوقہ بن کر جائے، ایک لیلا بن کر جائے، کچھ ہے لعنت ہے تمہاری غلامی پر عورت کی، جورو کی غلامی پر، کہ جو جورو جو تمہارے لیے جنت بنا کر پیش کی گئی تھی، آدھا ایمان بنا کر پیش کی گئی تھی، وہ تو تمہارے سامنے کنیز بن کر زندگی گزارتی ہے، ایک لونڈی بن کر زندگی گزارتی ہے، اور غیروں کے سامنے جاتی ہے۔ بیوٹی پارلر سے پہلے وہ غیروں کی محفل میں جانا گوارا نہیں کرتی۔ کیا ٹھٹا ہو رہا ہے، کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کیا آپ اس کو محبت کا نام دیں گے؟ کیا آپ اس کو اس کا نام دیں گے؟ کیا آپ اس کو جو ہے بیوی کے حقوق کا نام دیں گے؟ اگر یہ بیوی کا حق ہوتا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور آگے بڑھیے، آپ نے سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ جورو کی غلامی کا عنوان نہ آج تک ہم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے، نہ حدیث کے اندر اس کا باب لگا ہے، نہ قرآن کے اندر یہ عنوان آیا ہے، نہ آج تک کسی عالم نے اٹھایا ہے۔ جو باتیں کہیں گے قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر کہیں گے۔ مرد بنے، مرد بن کر رہے، زندگی کے اندر لطف آئے گا، زندگی کے اندر مزہ آئے گا۔ ایسی غلامی کہ جس غلامی کی وجہ سے شریعت کا سودا ہو رہا ہو، اسلام کا سودا ہو رہا ہو، خاندان کا سودا ہو رہا ہو، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ حق نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، اور آنے کے بعد جب اپنی بہو کے رویے کو غلط پایا تو فوراً ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہو صاحبہ سے میرے بیٹے کو سلام سنا دینا، اور بیٹے کو یہ پیغام دے دینا، یہ میسج دے دینا کہ بیٹا آنے کے بعد اس دہلیز کو بدل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے جرم کے غلاموں کو پیستے، سکھ کرتے، لعنت کرتے، روکتے کہ شرم نہیں آتی کہ میرے غلاموں میں ہو کر، میری امت میں ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہو کر اور آپ کی امت میں ہو کر تم جرم کی غلامی کے اندر مبتلا ہو۔ ایک ذرا بھی باپ کی، شوہر کے باپ کی بے قدری ہوئی، شوہر کے باپ کی طرف توجہ کم ہوئی۔ پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خاندان کو توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے میاں بیوی میں طلاق آنے کی وجہ سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں فرمایا، کہا میرا بیٹا اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ تحریک بدل دینا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو آپ کی بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ آپ کے ابا حضور تشریف لائے تھے، پوچھا کیا آپ نے انہیں گھر بلایا تھا، کھانا کھلایا تھا؟ بہو صاحبہ نے، بیگم صاحبہ نے کہا نہیں، وہ باہر سے سلام کیا، کچھ بات چیت کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے میرے لیے کوئی پیغام چھوڑا ہے؟ کہا ایک پیغام چھوڑا ہے کہ وہ دہلیز کو بدل دے۔ فوراً کہا کہ آج سے تو مجھ پر حرام، میں تجھ کو 3 طلاق دیا کرتا ہوں۔ پیغمبر طلاق نہیں دلواتا، پیغمبر گھروں کو توڑنے نہیں آتا، پیغمبر میاں بیوی میں نفرت ڈالنے نہیں آتا، لیکن ایسی عورت جو خاندانوں کے اندر تفریق پیدا کرے، اولاد کو ماں باپ سے دور کر دے، باپ کے بڑھاپے کے سہارے کو کتنے باپ پیدا کرتے رہتے ہیں، مسجدوں کے اندر اثر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، عشاء کو اٹھ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ بیٹا دیکھنے والا نہیں، اس لیے کہ بہت خدمت کرنے والی نہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں، غیروں کی روٹی پر پڑ رہے ہیں، اور بیٹے کی بیڑیاں ہیں، بیٹے کی پراپرٹی ہے، بہو راج کر رہی ہے، بڑی بڑی امپورٹڈ کاروں کے اندر جا رہی ہے، اور باپ بھیک مانگ کر بسوں میں لٹک کر سرکاری ہاسپٹل کے اندر جا کر علاج کر رہا ہے۔ یہ محبت نہیں میرے بھائی، یا ایسی غلامی ہے جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان دراڑ پیدا کرنے والی۔ کتنے
जोड़ों के गुलाम हैं जिन्होंने अपनी माओ को अपने घर की कनीज नहीं बना रखा है, अपने घर की खादिमा नहीं बना रखा है। जिस माँ की कदमों में जन्नत है, उस माँ से मियाँ बीवी के नहाने के बाद, गुस्ल वाजिब होने के बाद माँ को कहते हैं, बेवा माँ को पानी गर्म करने के लिए हदीस में आता है कि बेवा के सामने एक जो है शादीशुदा दुल्हन का बनना संवरना भी जायज नहीं, इसलिए कि शादी वाली दुल्हन, इसलिए कि शौहर वाली दुल्हन अगर बेवा के सामने बनेगी संवरेगी, उसका दिल दुखेगा कि काश अगर मेरा शौहर भी होता तो मैं भी अपने शौहर के लिए बनती संवरती। मेरे भाई, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर मोहब्बत की। सुनो, रात भर आप नमाज पढ़ा करते थे और तहज्जुद पढ़ा करते थे, क़ियामुल लैल किया करते थे। अब जब अज़ान हो जाती तो अब फर्ज नमाज को जाना होता। एक लंबी नमाज के बाद, एक लंबी इबादत के बाद तबीयत के अंदर रिफ्रेशमेंट के लिए, तबीयत के अंदर एक जो है निशात पैदा करने के लिए, एक नई रूह को ताज़ा करने के लिए आजकल क्या होता है कि जरा घरे कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जरा चाय पी लिया। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सारी रात इबादत करने के बाद अपनी तबीयत में एक नई जिंदगी लाने के लिए, एक निशात को पैदा करने के लिए, एक निशात को पैदा करने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए क्या किया करते थे? न कहवा पिया करते थे, न खजूर खाया करते थे, न चाय पिया करते थे, बल्कि आता है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजे मुतहरा हैं, आपसे बात किया करते थे। वो बीवी कैसे होगी कि शौहर के बात करने से शौहर के दिल में एक नई उमंग पैदा हो जाए, नया जज्बा पैदा हो जाए। क्या आज नहीं ऐसा हो रहा है कि पुरानी जो अम्मा के बराबर नहीं हो रही है, पुरानी बीवी माँ के बराबर नहीं हो रही है? आज ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है शादी शरीयत के तरीके पर नहीं और जिंदगी आका के तरीके पर नहीं, जोड़ों की गुलामी में जिंदगी गुजर रही है। अब पैर दाबेंगे, खिदमत करेंगे, कपड़े धोएंगे और उसकी गुलामी करेंगे। जोड़ू जोड़ू कहाँ आएगी? जोड़ू तो अम्मा हो जाएगी, और जब अम्मा हो जाएगी तो तबीयत में रिफ्रेशमेंट कहाँ आएगा, तबीयत में इंतसाब कहाँ आएगा? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़ौजियत के वो हुकूक अदा किए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल के अज़ान देने के बाद आकर आपसे बात किया करते थे। तबीयत में निशात पैदा हो जाता, रिफ्रेशमेंट पैदा हो जाता, आप इस लायक हो जाते कि मुसल्ले को संभाल सके, कौम की इमामत कर सके, सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा सके। लेकिन जहाँ आपने मोहब्बत का हक अदा किया, जहाँ आपने ज़ौजियत का हक अदा किया, जहाँ आपने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कुछ कलामी कर लोगों को बताया एक बीवी के मुस्कुराने पर मर्द के दिल पर कैसे बिजली गिरा करती है, मर्द के दिल के अंदर कैसे इंतसाब पैदा होता है, कैसे खुशी पैदा होती है। वही हदीस पाक में आता है कि जब इकामत का वक्त हो जाता, नमाज का वक्त हो जाता, मेरे महबूब, मेरे सरताज, मेरे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ खड़े होते हमारी मजलिस से, गोया आप हमें पहचानते ही नहीं थे। मोहब्बत करने के वक्त ऐसा मोहब्बत कीजिए, देते वक्त ऐसा दिया कीजिए, लुटाते वक्त ऐसा लुटाया कीजिए कि बीवी कहे कि तेरे बगैर दुनिया में मेरा कोई मजा नहीं, खुदा नहीं। लेकिन जब बात शरीयत की आ जाए, जब बात बाप की आ जाए, जब बात माँ की आ जाए, जब बात खानदानों की आ जाए, जब बात हक की आ जाए, जब बात पर्दे की आ जाए, जब बात शरीयत की आ जाए, आपके इस सुन्नत को क्यों नहीं अपनाते? क्या आप फरमाते हैं अम्मा आयशा फरमाती हैं, क्या ऐसे खड़े हो जाते? वो यार हमें जानते ही नहीं, हमारे दुश्मन है उत्तर चले जा रहे हैं। ये दोनों थे। आपको वो लोग तो याद है कि अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे, अम्मा आयशा के साथ दौड़ लगाया करते थे, उनके साथ मजाक किया। ये लोग आपको मालूम थे कि नाराज भी हुआ करते थे, गुस्सा भी हुआ करते थे, झेड़ा भी किया करते थे। और देखिए, हुक्म दिया जाता है, वो हुक्म सामने लोगों के मिजाज के मुताबिक दिया जाता है। सामने कैसे लोग हैं वो मिजाज को भाई, एक डॉक्टर के पास एक बुखार का मरीज जाता है, डॉक्टर उसको एक टैबलेट लिखता है और उसको वापस भेज देता है। दूसरा मरीज बुखार का जाता है, डॉक्टर उसको टैबलेट भी देता है, इंजेक्शन भी देता है। तीसरा मरीज जाता है, डॉक्टर टैबलेट भी देता है, इंजेक्शन भी देता है और ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी कहता है। चौथा मरीज जाता है, स्कैनिंग के लिए भी देता है। आप कहेंगे बड़ा बेवकूफ पागल डॉक्टर है, किसी को टैबलेट दे दिया, किसी को इंजेक्शन दे दिया, किसी को ब्लड टेस्ट दे दिया, किसी को स्कैनिंग के लिए दे दिया, किसी को एक्सरे के लिए दे दिया। बुखार तो एक है, बुखार एक नहीं, डॉक्टर पहचानता है इसका बुखार कैसा है, उसका बुखार कैसा है। तो इलाज जो किया जाता है, इलाज मर्द के एतबार से किया जाता है। जोड़ों के गुलामों को खुश फहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। जोड़ों के जो आज के गुलाम हैं और
जोरू की गुलामी का ताव गले में डाल रखा है। दिन में 100 मरतबा खुदा का नाम नहीं लेते, जोरू का नाम लेते हैं। मेरी बीवी ने इस ड्रेस को पहनाया है, बड़ी मोहब्बत से सिलवाया है, अपने मैके से लाई है, ये किया है, वो किया है। हदीस पाक में आता है, मन अहब्बा शैइन अक्सर जिक्र हो, जो जिस चीज से ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र वो जुबान पर ज्यादा लाया करता है। लेकिन बात बोले और बात मन चले ऐसे होते हैं, जुबान से कम दिल से ज्यादा गुलाम हुआ करते हैं। ये उनके जुबान से जोरों का जिक्र ना लाकर, तस्करा ना लाकर, कोई गलत तहरीक के अंदर मुब्तला ना हो के जोरों का गुलाम नहीं है, वो जोरों के गुलामों में एक नंबर जोरों का गुलाम है। मैंने आपके सामने एक मामला रखा था, एक मसला रखा था कि बादशाह ने तमाम लोगों को हाजिर किया, हाजिर कर कहा जो जो जोरू का गुलाम है, जोरू का वफादार है, एक तरफ हो जाए। पूरे लोग एक तरफ हो गए, एक आदमी एक तरफ नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि बादशाह के दिल में ये बात आई कि बादशाह ने कहा चलो मेरी रियाया में, मेरी ममलकत में और मेरी सल्तनत के अंदर एक फर्द तो वो है जो कम से कम अपनी मर्दानियत के जौहर बता रहा है, अपने मर्दानियत का सबूत दे रहा है, अपने मर्द होने का हक अदा कर रहा है, और जिससे जिंदगी के किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी शोबे पर उसने जोरू की गुलामी के तौर को अपने गले के अंदर नहीं डाला है और जोरू के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया है, उसकी बातों को मानकर उसने बाप को गाली नहीं दी है, उसने बाप को घर से नहीं निकाला है, उसने खानदान के टुकड़े नहीं किए हैं, उसने दोस्तों को घर बुलाना बंद नहीं किया है, जिससे उलमा के रिश्ते को बाकी रखा हुआ है। कहा कि चलो तो एक है। तो अब उसने बादशाह ने कहा आइए साहब हम आपको मेडल देंगे, हम आपको अवार्ड देंगे। और उसके बाद बादशाह ने कहा तुम कहीं शर्म नहीं आती, आप लोग कैसे मर्द हैं जो जोरू के गुलाम हैं, आप लोग कैसे मर्द हैं जो अपनी बीवी के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं। अल्लाह ने औरत को आधी अकल वाला बनाया, अल्लाह ने औरत के हक में अजान नहीं दी, अल्लाह ने औरत के हक में इमामत नहीं दी, अल्लाह ने औरत के हक में कहा कि सारी दुनिया के मर्द लब्बैक जोर से कहे, तुम लब्बैक आहिस्ता कहो। अल्लाह ने मर्दों को पूरी नमाजें दी, औरतों को नमाजें कम दी। अल्लाह ने औरतों को अकल पूरी दी, औरतों को अकल कम दी। अल्लाह ने मर्दों को दीन पूरा दिया, औरतों को आधा दिया। शर्म नहीं आती? एक लंबी सारी तकरीर दी और कहा आओ मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा, मैं तुम्हें मेडल दूंगा, मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा और मैं तुम्हें इनाम से नवाजूंगा, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से नवाजूंगा। कुछ तो हो गया, लेकिन कहा कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर जौहर क्या था कि सारे लोग एक तरफ चले गए और तुम एक तरफ चले गए। उसने कहा जहाँ बना आप मेडल देने से पहले, इनाम देने से पहले, प्रॉपर्टी देने से पहले जरा हमारी भी तो बात सुने। तो कहा क्या है बात? असल बात यह है कि जब आपने ऐलान फरमाया कि आज जो है जोरुओं के गुलामों का कॉम्पिटिशन है, इम्तहान है, तो चुनाचे मैं घर से निकला तो मेरी बेगम ने एक थप्पड़ मुझे रसीद किया और एक चांटा मारा और मारने के बाद कहा खबरदार सारे मर्द जहाँ जाएंगे वहाँ तो नहीं जाना। तो एक नंबर का जोरू का गुलाम ये निकल गया। कहा अफसोस की बात है कि पूरी रियायत के अंदर एक फर्क नहीं। दिल्ली के अंदर एक आलिम रहा करते थे जो नहू पढ़ाया करते थे। अरबी ग्रामर के अंदर सर्फ और नहू एक ग्रामर है, वो इमाम नहू के नाम से जाना करते थे। बड़ी कम तनख्वाह की खरीद तनख्वाह के अंदर गुजारा हुआ करता था। एक मरतबा दुकान से ऑफर आया बड़ी तनख्वाह पर, मिसाल के तौर पर 700 रुपए कमा रहे थे, 700 रुपए उनकी तनख्वाह की, तो 1000-1500 रुपए का ऑफर भोपाल से आया। तो शागिर्दों ने कहा और आपके मुहिब्बीन ने, आपके चाहने वालों ने कहा हजरत 150-125 रुपए के बजाय 1500 रुपए की जिंदगी की काया पलट हो जाएगी, आप क्यों नहीं चले जाते भोपाल? तो वो जो ग्रामर, अरबी ग्रामर के उस्ताद थे, उन्होंने कहा मुझे अमीरुल मुमीनीन से पूछना पड़ेगा। शागिर्द कहे कि हजरत यहाँ तो खिलाफत राशिदा नहीं है, यहाँ इस्लामी ममलकत नहीं है, यहाँ जो है इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है, ये कहाँ से आ गए अमीरुल मुमिनीन? तो इल्म नहू के उस्ताद ने कहा आजकल मोमिनों की वो घर की औरत है, मैं घर की औरत से पहले पूछ लूंगा और बाद में भोपाल के लिए जाया करूंगा। तो इस तरह बाद लोग भूले हुआ करते हैं, जुबान से नहीं लाया करते और दिल के अंदर चोरों की गुलामी का तौर बहुत ज्यादा हुआ करता है। जैसे वो पर जो सारी रियाया एक तरफ हो, ये एक तरफ था, लेकिन उसके दिल में बीवी की गुलामी का जज्बा बहुत ज्यादा था। तो डॉक्टर जो इलाज किया करता है मरीजों की मुनाफत से किया करता है, जो मरीज जैसा वैसा इलाज किया करता है। मुझे एक बात समझ में आती है, इस उन्वान के उठाने के बाद आप ये ना समझे कि हमने कोई उन्वान ले लिया, अब इंस्टेंट जो बात जुबान में आई हम कहने लगे। जुमा की एक अजमत हुआ करती है। कितने लोग हैं जो इसलिए उन्होंने आना छोड़ दिया, उनका मकान बदल गया, उनका दुकान बदल गया, उनके रास्तों के अंदर ट्रैफिक ज्यादा होने लगी, उन्हें वक्त ज्यादा भी देना पड़ता है। देखिए बुरी, लेकिन तारीख को रद्द बदल करने के अंदर 5000 रुपए उसमें कट गए, उसको हमने बर्दाश्त किया। 12,500
روپے پھر برباد کیے. ایک جمعہ 2 جمعہ گئے, ایک جمعہ اور جاتا, کیا کمیٹی مجھے نکال دیتی؟ کیا مجھے امامت سے صبح بیچ کر دیتی؟ یا میرے مقام مرتبے میں فرق آ جاتا؟ نہیں صاحب, آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات اور آپ کی تمناؤں کا ہمیں لحاظ رکھنا تھا. پیسے جائیں گے, پیسے آئیں گے, 15,000 روپے خرچ کر صرف اور صرف جمعہ کے لیے آئے. نہ کوئی تجارت تھی, نہ کوئی کاروبار تھا. عنوان کوئی چنتے ہیں, ہم اس کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں, لائبریریوں میں جاتے ہیں, کتابوں کو کھنگالتے ہیں, علماء سے پوچھتے ہیں اس عنوان کی کوئی حدیث ہے, اس عنوان کا کوئی مضمون ہے. لائبریری کے اندر لائبریرین مین سے پوچھتے ہیں کوئی مضمون ہے, کوئی رسالہ ہے. ہم نے تلاش کی, ہم نے ڈھونڈا, ہم نے نکالا, عنوان کو اٹھا کر ہم نے پہاڑ کو اپنے سر پر لے لیا. اس لیے اکثر کتابوں کے اندر, اکثر مضمون, اکثر علماء کے بیانات یہی ہیں کہ مرد اپنے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اس کی وجہ یہ ہے آج کی عورت کو سامنے رکھ کر وہ بزرگان دین نے, وہ اولیاء کرام نے یہ حکم نہیں لگایا. جیسے ڈاکٹر مریض کے مرض کو دیکھ کر علاج کرتا ہے, وہ عورتیں وہ نہیں تھی جو شراب کے ایڈ میں آ رہی تھی, عورتیں وہ نہیں تھی جو بیت الخلا کے صاف کرنے والے برش کے اندر کاٹا اور بنیان کے اندر اور جو ہے چولی اور لہنگا پہن کر ایڈ بن کر آنے والی تھی. وہ عورتیں وہ نہیں جو مردوں کا سودا کر کر ان کا رشتہ باپوں سے چرانے والی, خاندان کو ٹکڑے کرنے والی نہیں تھی. وہ عورتیں وہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے ناچ گانوں کی محفلوں میں شرکت کرنے والی. وہ عورتیں وہ نہیں تھی کہ مرد کے سامنے میلی کچیلی کنیز اور بانگی اور غلام عورت کی طرح رہ کر غیروں کے سامنے بن سور کر جانے والی. ارے وہ عورتیں کون سی تھی؟ وہ عورتیں وہ تھی کہ جن عورتوں کی عصمت پر, جن عورتوں کی عزت پر, جن عورتوں کے حسن پر, جن عورتوں کی خوبصورتی پر, جن عورتوں کی پاک دامنی پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جنت کی حوریں فدا ہوا کرتی تھی, جنت کی حوریں قربان ہوا کرتی تھی. آپ بات کرتے ہیں ان عورتوں کی اور غلام بن رہے ہیں ان ہجڑی عورتوں کی, ان ناپاک عورتوں کی, ان زانیہ اور بدماش عورتوں کی نقل کرنے والی, آدھے آدھے کپڑے پہن کر غیروں کے سامنے مسکرانے والی, غیر محرموں سے گلے ملنے والی. جن پاک دامن عورتوں کے شوہروں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ تم نرم رویہ اختیار کرو. خدا کی قسم وہ مضمون لکھنے والے جنہوں نے اپنے زمانے کے شوہروں کو حکم دیا تھا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو, آج کی عورت کو شادی خانے میں دیکھتے, آج کی عورت کو کلبوں میں دیکھتے, آج کی عورتوں کو ناچ گانے کی محفل میں دیکھتے, آج کی عورتوں کو سنیما کی قطار میں دیکھتے, آج کی عورت کو سیاست کے ایوان میں دیکھتے. میرے بھائی خدا معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس نئے بلاک کے نوناری مسجد سے اگر آپ رکشے میں جائیں تو میٹر آپ کو زیادہ نہیں لگے گا, منیمم لگے. بربادی اور کی خرابی, عورت نے جو دین کے بنیادوں کو چولوں کو اکھاڑ رکھا ہے, خراب کر رکھا ہے. اتنی دور نہیں, میں علاقے کا نام نہیں لیتا ورنہ لوگ بدگمانی کے اندر پیدا ہو جائیں گے. ایک عالم کے پاس اسی مضمون کے سلسلے میں میں گیا ہوا تھا کہ کوئی رسالہ ہو تو دیکھوں, کوئی کلاسک عالم کی ہو تو سنوں, کوئی مضمون ہو تو اس کا مطالعہ کروں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے انتقال کے بعد میں نے دوسرا نکاح کیا ہوا تھا, حضرت ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. کہا کہ کیا میری جو بیوی ہے وہ اپنے حقیقی بیٹے کے عشق میں مبتلا ہو کر برسوں سے اس کے ساتھ زنا کر رہی ہے؟ میرے بھائی, مرنے کے بعد اللہ کو اس زبان سے جواب دینا ہے, یہ نہیں کہ تقریر کے اندر بھڑکا اڑانے کے لیے میں نے کوئی ایسا واقعہ بیان کر دیا. بتلائیے, سوتیلا بیٹا اپنی مہندری ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, برسوں سے زنا کر رہا ہے. اس زمانے کے علماء جنہوں نے اپنے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا, آج اگر یہ مسئلہ ان کی آنکھوں کے سامنے آتا, آج یہ بات ان کے ایوانوں میں آتی, ان کی عدالتوں میں آتی, ان کے دارالقضا میں آتی, ان کے دارالفتہ میں آتی کہ مفتی صاحب یہ بتائیے, قاضی صاحب یہ بتائیے کہ میری بیوی اپنے بیٹے کی زنا کے ساتھ برسوں میں مبتلا ہے, تو کیا وہ حکم دیں گے جوروں کی غلامی کا؟ کون سی عورتوں کی بات لے کر کون سی عورتوں کی آپ غلامی کر رہے ہیں؟ وہ کون عورتیں تھیں, وہ کون جو ہے جنت کی خصلتوں کی عورتیں تھیں, وہ کون عورتیں تھیں جن کی حیا, جن کی شرم, جن کی عصمت, جن کی عزت اور جن کی پاک دامنی پر فرشتے رش کیا کرتے تھے؟ وہ کون عورتیں تھیں جو قرآن پڑھ کر اتنا روتی تھی کہ زمین سے سبزہ اگ جایا کرتا تھا؟ وہ کون عورتیں تھیں جو بات کرتی تھی تو قرآن کی زبان میں بات کیا کرتی تھی؟ وہ کون عورتیں تھیں جو بچے کے مرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اس رات ہمدردی کرنے کے لیے, شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی؟ وہ کون عورتیں تھی کہ جوانی میں شوہر کے مرنے کے بعد محض اس لیے نکاح نہیں کرتی کہ قیامت کے دن خداوند قدوس اس شوہر کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کرے؟ یہ کون سی عورتیں تھیں جن کی باتیں سن کر آج آپ ایسی جو ہے گندی اور فلموں میں ناچنے گانے والی اور حرام زادیوں کی
نقالی کرنے والی عورتوں کی غلامی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اگر آپ میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی عورت ہے, عورت میں سب سے بڑی جو دشمنی ہو سکتی ہے, عورت کمزور ہے, عورت سن پہ نازک ہے, عورت کمزور دل ہے, عورت آدھا دین ہے, عورت آدھی عقل ہے, سب کچھ ہے, بدھی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک چیز جب ہوتی ہے تو عورت شیر بن جاتی ہے, عورت ظالم بن جاتی ہے. مرد کے دل میں وہ اپنے علاوہ کسی اور کی جگہ بناتے ہوئے دیکھتی ہے, عورت اسے برداشت نہیں کرتی. دنیا میں جتنی قدر عورت نے کیا ہے پراپرٹی کے لیے, اس لیے کہ اس کے راستے میں کوئی عورت آ رہی تھی, کوئی اور شوکن آ رہی تھی. یہ شوکن کا آپس میں لڑائی کرنا, یہ آپس میں اختلاف کرنا, یہ آپس میں جھگڑا کرنا, یہ حق ہے عورت کا. لیکن ایک شوکن اپنی شوہر کی رضامندی کے لیے, یہ قصہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ قصہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ کیسے اپنی بیوی اپنے شوکن کو آگے بڑھاتی ہیں شوہر کے غصے اور ناراضگی کو دور کرنے کے لیے. یہ حج کا واقعہ تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تمام ازواج مطہرات کو لے کر حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں. اس واقعے کو میں اگلی جمعہ بیان کروں گا. ایک اشتہار ہمارے احباب نے لگوایا تھا, یہ جو چپکلی بنی تھی اس کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ وعدہ ہے. مختصر میں اس بات کو کہہ کر وہ جو عنوان ہے کہ آقا کی زمانے کی عورتیں اور وہ عورتیں کہ جن کے شوہروں کو اپنے عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا گیا, ان کی خصلتیں, ان کی فضیلتیں, ان کے زمانات, ان کی خوبیاں, اور اس کے برخلاف آج کے زمانے کی عورتیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, یہ جو ہے تقابل کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ. حضرات یہ جو اس قسم کے پرچے نکلا کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اس کی ماں نے کہا قرآن پڑھنے کے لیے اور اس نے انکار کیا اور اس نے اس کو لات مار دیا, وہ چپکلی ہو گئی اور وہ پلا ہو گئی, وہ پلا ہو گئی, اور ایک آدمی نے ایک پرچے کو پڑھا اور اس کا زیرت کروایا, وہ امیر ہو گیا اور پڑھ کر چھاڑ دیا, وہ فقیر ہو گیا. اس قسم کے جو پرچے آتے ہیں یہ کافروں یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں. کہیں گے آپ اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے تو ایمان بنتا ہے کہ قرآن کی توہین کرنے سے عورت چپکلی بن گئی, اس سے تو ایمان بنتا ہے. قرآن کی عظمت اور محبت دل میں بیٹھتی ہے. نہیں, یہ دھوکہ ہے. اس لیے دھوکہ ہے. ہمارا ایمان بالغیب ہے. نماز چھوڑنے پر جو عذاب ہے ہم نے دیکھا نہیں, ہم مانتے ہیں. نماز چھوڑنے پر جو خوبی ہے ہم نے دیکھا نہیں, ہم مانتے ہیں. ہم جنت کو دیکھا نہیں, ہم جنت کو مانتے ہیں. ہم جہنم کو دیکھا نہیں, ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. اللہ کی رحمت کو دیکھا نہیں, اللہ کی رحمت کے طلبگار ہے. اللہ کے غصے کو دیکھا نہیں, اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہیں. ہمارا ایمان ہی ایمان بالغیب ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں, فرشتوں پر ایمان ہے. آخرت کو دیکھا نہیں, آخرت پر ایمان ہے. نبیوں کو دیکھا نہیں, نبیوں پر ایمان ہے. ایسا واقعہ لا کر کہ ایک لڑکی نے قرآن کو لات مارا, چپکلی ہو گئی, لوگوں میں یہ امپریشن اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم نے قرآن کی توہین کی اور چپکلی نہیں بنے, اس کا مطلب یہ کہ تم کر سکتے ہو, روزہ چھوڑ سکتے ہو. نہ کیوں تمہارے گھر میں کوئی اور چپکلی نہیں بنی, کوئی بندر نہیں بنا, کوئی زمین کے اندر نہیں دھسا. تو یہ امپریشن تاثر دینے کے لیے کہ کرنے کے بعد ایسا ہو رہا ہے, اگر نہیں ہوا